وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں۔ سورہ البقرہ کے ایپیسوڈ لائے ہیں آپ کے لیے ہم 230 سے 233 تک انشاءاللہ، اور اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَإِن پس اگر، آیت نمبر 230، فَإِن پس اگر طلقہا، طلقہ طلاق دے دی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے ماضی۔ طلقہ طلاق دے دی، ہاں اس کو، کس کو؟ عورت کو، مؤنث کا صیغہ ہے یہ۔ فلا پس نہیں، تحلو حلال، حالام لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا، پس نہیں حلال، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، یعنی تیسری دفعہ طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں رہی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے۔ تنکیحا یہ آپ کا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، حتیٰ تنکیحا یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، زوجن کسی اسپاؤس سے، اپنے کسی شخص سے، غیرہ اس کے سوا، یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی اور سے وہ نکاح کرے گی تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کے لیے جائز ہوگی۔ فَإِن پس اگر طلقہا، فَإِن پس اگر طلقہا، ان جو ہے دیکھیں حرف شرط ہوتا ہے، پھر جوابی شرط بھی آتا ہے، تو شرط آ رہی ہے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَإِن طلقہا پس اگر وہ اسے طلاق دے دے، تو جوابی شرط کیا ہے؟ فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، لا جناح نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجع یہ کہ وہ رجوع کر لے، آپس میں
رجوع کر لیں. باب مفعلہ سے ہے، تراجع تفاعلہ سے ہے یہ. تو کیا ہوا، وہ راجمین اس کا روٹ پارٹ ہوگا ان یتراجع، کہ وہ دونوں بات تفاعلہ. تو کہا کہ رجوع کر لیں وہ دونوں، ہے نا، یعنی پہلے طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئیں پوری. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے کیا کرے گی وہ عورت، کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی، کسی اور آدمی سے نکاح کرے گی. اس کے بعد اگر اس سے بھی طلاق ہو جائے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر لے. ان ظنا، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، وہ دونوں خیال کرتے ہیں، ان یقیما، یہ کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں، تو پھر جا کے اس کے لیے وہ حلال ہوگی عورت. وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، وہ بیان کرتا ہے. کون بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ہاں، اس کو لقوم، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حدیں بیان کر رہا ہے، اور ان حدوں کی پاسداری کرنی چاہیے. وَإِذَا، اور جب، اب اذا بھی حرف شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو. اجل مدت وہ کہتے ہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک رکھو ان کو. نیم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، باب افعال سے آیا ہے. فَأَمْسِكُوا، پس روک لو، ہن، ان کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے. یعنی اگر 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر اس میں کیا ہے، رجعت کا حق باقی رہتا ہے، تو کہا کہ ان کو روک لو. او سرحوہن بمعروف، یا پھر ان کو تیسری بھی طلاق دے دو اور رخصت کر دو. سرحو، رخصت کر دو. اس میں دیکھیں دونوں میں امسکو اور سرحو کیا ہے، یہ آپ کے امر کے صیغے. اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ روک لو ان کو، یا تو تم روک لو ان کو، یا پھر ان کو رخصت کر دو. اور کس طرح رخصت کرو، ان کو اچھے طریقے سے، یعنی کچھ دے دلا کے، بہت بہترین طریقے سے، یہ نہیں کہ ان کو تنگ کر کے کرو رخصت. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روک رکھو ان کو، درارن، نقصان سے. درر کہتے ہیں نقصان کو، تکلیف کو. داد رارا اس کا روٹ ورڈ ہوگا کہ نہ تم ان کو روکو. کس لیے روکو؟ لی تعتدوا، تاکہ تم جو ہو ان کے ساتھ زیادتی کرو. اس لیے مت روکو ان کو کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور ومن، اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک ایسا، جو کوئی اس طرح کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق، ہم نے آپ کو بتایا تھا قد جو ہے یہ حرف تاکید ہے، یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے. تو کہا فقد ظلم، پس اس نے ظلم کر دیا، نفسہ، اپنی ہی جان پر. بظاہر تو وہ دوسرے پر کر رہا ہے ظلم، لیکن دراصل وہ اپنے اوپر بھی کرتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا، اب ایک اور حکم آ گیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم ٹھہراؤ اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کا، ہزوا، مذاق. نہ تم بناؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، ہزوا، مذاق. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، تم پر،
جو تم پر اللہ نے انعام کی ہے، وما اور جو انزلہ اتارا علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعظکم بھی، یعظکم، یعظو واو عین ذا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، کون نصیحت کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، این لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے امر دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، انا کیا ہے آپ کا؟ انا آپ کا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم، بکل شیء ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، کہ تم مت سمجھو کہ اللہ کو کچھ خبر نہیں ہوگی، تم جو چاہو جاتی کرتے رہو گے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء، اب دیکھیں یہ طلاق کے احکامات آ رہے ہیں، بار بار یہ لفظ کا استعمال ہو رہا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ پس نہ تم روکو، این دعا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لا تعدلو یہ بھی حکم ہے، لا تعدلو نہ روکو، ہننا ان عورتوں کو، ان کس چیز سے نہ روکو، این کہنا یہ کہ وہ نکاح کر لے، ازواج ہننا اپنے شوہروں سے، اپنے اذا جب ترادو وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بینہم درمیان میں، بالمعروف معروف طریقے سے، ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس سے، من جو کوئی کانا ہے، منکم تم میں سے، یومنو ایمان لانے والا، باللہ اللہ پر، و اور یوم الآخری آخرت کے دن پر، تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ حکم ماننا چاہیے۔ ذالکم یہ ہے، ازکا بہت زیادہ صاف، ازکا جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اس میں سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ایک تو ہوتا ہے زکی صاف کلین، اور ایک ہوتا ہے ازکا، تو یہ بہت زیادہ صاف، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرَ اور پاکیزہ، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے ہیں یہ انسانوں کے لیے بہت اچھے ہیں، اللہ جانتا ہے اور انسان ان کو نہیں جانتا۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں، تو آئیے اب ہم جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ پچھلی والی ایپیسوڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاشرتی احکام جو ہیں اس میں دیے ہیں، نکاح کے اور طلاق کے بہت تفصیل سے بتائے ہیں، کہ جو کہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ان پر توجہ دی جاتی، اور پھر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں ان سے، تو ہر ایک کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمارے ہی لیے بہت فائدہ ہے، ہمارے خاندانوں کے لیے بہت فائدہ ہے، ہماری اولادوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کو جو ہے ایک بڑا مقدس جو ہے رشتہ بنایا ہے، ایک فیملی رولز جو ہیں وہ بہت، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ تھا، کہ جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو ہے وہ میاں بیوی بنایا گیا۔ تو سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتے بنتے ہیں اولاد کے
اور اس کے بعد جو ہے رشتے بنتے ہیں ماں باپ کے، تو وہی لوگ ماں باپ بھی بنے اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ اولاد والے ہوئے۔ تو اس رشتے کو قائم کرنا جو ہے دراصل ایک معاشرے کی مضبوطی کا ضامن ہوتا ہے۔ تو اس میں اور اس رشتے کو مضبوط رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے معاشرے کی صفائی کے لیے اور معاشرے میں اچھی چیزوں کے رجحان کے لیے اور بدمعاشی اور فحاشی سے بچانے کے لیے۔ تو اس میں یہ پہلی جو ہماری آیتیں تھیں اس میں سکھایا گیا تھا کہ اگر میاں بیوی ہیں اور وہ آپس میں جو ہیں کچھ ان کے درمیان کچھ ہے اور کچھ اختلافات ہیں، مگر بیوی پھر بھی رہنا چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو جو بھی وہ اپنی شرط پیش کرے گی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی فرض کریں کا ایک شخص ہے، اس کی بیویاں 2 بیویاں ہیں، اب ایک بیوی کو وہ فارغ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے یا جو بھی وجہ رہی ہے، کچھ اور وجہ ہے، تو اگر وہ عورت رہنا چاہتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میں اپنا فلاں فلاں حق تم کو چھوڑتی ہوں تو مجھے تم اپنے نکاح میں رکھو، تو پھر وہ مرد کو قبول کر لینا چاہیے کیونکہ خاندان کی مضبوطی بڑی ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں آج کل وہ چلے ہیں رشتے چلے ہیں اور شادیاں چلی ہیں سعودی عرب میں، دوسرے عرب کنٹریز میں، جن کو مسیار کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ شادی شدہ ایک شخص ہوتا ہے اور کوئی دوسری خاتون ہوتی ہے، اس کو وہ شخص پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی زندگی ہے، میری بچے ہیں، بیوی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں تم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں گی، بس تم ہفتے میں ایک دفعہ میرے گھر آ جایا کرو، میں تم سے کوئی نفقہ بھی نہیں مانگوں گی اس لیے کہ میں تو خود کماتی ہوں۔ تو پھر اگر مرد راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ شادی جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگی۔ یہی بات اس میں کہی گئی تھی کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ کوئی فدیہ میں دے دے، عورت جو ہے وہ کوئی بدلہ دے دے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، یا کوئی چیز بدلے میں دے اور اس کے ساتھ رہنا چاہے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ پھر فرمایا کہ مگر جو کوئی ان حدود سے نکلے گا تو پھر وہ بڑے ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو تیسری بھی طلاق دے دے۔ دیکھیے ہر ایک طلاق دینے کا طریقہ سکھایا گیا کہ ایک طلاق دو، پھر 3 مہینے انتظار کرو، 3 مہینے کا دن ہے، 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ تو یہ کہ جب کہا کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ انسان ایک طلاق کہے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے انتظار کرے گا 3 مہینے، اور اس دوران اور عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور وہ جو ہے ممکن ہے کہ دونوں میں جو ہے دونوں سوچیں، اور دونوں جب سوچتے ہیں تو پھر سے مراجعت ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو پھر رہ سکتے ہیں، اور اگر 3 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے اور پھر انہیں خیال آتا ہے تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح کر کے رہ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح پھر کچھ ناچاکری ہو جائے تو پھر ایک طلاق دے دے، اور ایک طلاق دے دے تو پھر بھی 3 مہینے رکے، اور پھر 3 مہینے کے دوران اس کو کوئی دونوں کو کوئی سمجھ آ جائے تو پھر دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر 3 مہینے گزر جائیں تو پھر 3 مہینے کے بعد خیال آئے ساتھ رہنے کا تو پھر بھی رہ سکتے ہیں، نکاح کر کے رہ لیں گے۔ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان سارے مسئلوں سے بچ جاتا ہے، ان ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔
फिर एक ही तलाक का हक बाकी रह जाता है। तो फिर अगर तीसरी दफा भी तलाक दे दे, अगर वो तीसरी तलाक दे दे तो फिर उसके बाद तलाक हो जाती है। फिर वो इद्दत जो है वो अपने घर में गुजारेगी, अपने पेरेंट्स के घर में गुजारेगी, जहाँ भी फिर उसको शौहर के साथ रहने की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो और अब वो उसके लिए हलाल भी नहीं है, वो अपनी इद्दत गुजारेगी 3 महीने और फिर दोनों में अलैदगी हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो आजाद होगी, जिससे चाहे जो है वो निकाह करे। और फिर अब पछता रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, अब निकाह भी कर लिया उन्होंने, फिर कभी ऐसा हो कि वो दूसरा आदमी भी उसको तलाक दे दे और फिर से वो तन्हा हो जाए, तो अब अगर पहला शौहर चाहे तो उससे शादी कर सकता है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं होती। अब देखें कि कितना अच्छा तरीका इस्लाम में है कि सोच समझ के तलाक दो। मगर होता क्या है, आमतौर पे ये ऐसा तो होता ही नहीं है। होता ही है हमारे यहाँ के फौरन ही 3 तलाक कहा और भाई औरत को घर से निकाल दिया। अब ये इतना गलत तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक दफ़ा ऐसा हुआ तो आपने बहुत नाराज़गी जाहिर की कि अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम ये कर रहे हो। लेकिन उसको फिर तलाक को एक ही माना गया था और बहुत अरसे तक यही होता रहा कि जो लोग 3 तलाक़ें देते थे एक दफ़ा में तो उसको एक ही तलाक माना जाता था। लेकिन जब लोगों ने आदत ही बना ली तो हज़रत उमर के ज़माने में ये हुआ कि वो 3 तलाक जो हैं वो फिर जो है वो तलाक बाइन कहलाई जाने लगी और फिर उन्होंने हज़रत उमर ने उसको नाफिज कर दिया कि लोग अल्लाह के अहकाम को पूरा नहीं कर रहे, तो बस उनकी सजा ये है कि अब जो है वो तलाक उन पे पड़ गई, अब दोनों अलग अलग हो जाएं, अलग अलग रहें। तो आमतौर पे यही होता है कि जरा सी छोटी सी बात पे नाराजगी जाती है मियां बीवी में और फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही तरीके पे अगर तलाक के काम पे अमल करेंगे तो इन सारे मसाइल से बच जाएंगे कि बाद में परेशान हो रहे हैं कि ये तो हमने तो बहुत छोटी सी बात पे एक दूसरे को छोड़ दिया, अब साथ में रह नहीं सक रहे हैं, बच्चे भी होते हैं, एक परेशानी मुसीबतें मसाइल, दोनों खानदानों में झगड़े, क्या क्या चीजें जो है वो पेश आती हैं। इन सब चीजों से बचने का वाहिद तरीका है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के पर अमल करे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन तल्लक़हा फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, कि अगर तलाक दे दी और उसके बाद वो दूसरे, ये तलाक इसको कहते हैं तलाक रजई, आपने एक ही तलाक दी है अभी और आप जो है फिर से उसके साथ रहना चाहते हैं, तो क्या कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत ही प्यारी बात कि इस बारे में आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, तो उनका हज़रत माक़ल, तो उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी कहीं, तो वो शादी जब में एक ही तलाक जब हो गई और जब 3 महीने गुजर गए तो उसके बाद उनको शौहर को ख्याल आया कि मुझे तो उनके साथ रहना है और उन्होंने अपना पैगाम भेजा, बाकायदा निकाह का पैगाम भेजा और उनके पास भाई जो है वो वली होता है ना, अगर बाप होता है तो बाप वली है और अगर बाप नहीं है तो भाई वली होता है। तो भाई के पास और लोगों के भी पैगाम आए और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे बहन के तो बहुत पैगाम आ गए, अब मैं इस आदमी के साथ तो करूंगा ही नहीं शादी कि जिसने मेरी बहन को तलाक पहले ही दे दी है। तो कि वो कहते हैं कि जब मैंने ये कसम खा ली तो फिर क्या हुआ कि ये वाली आयतें नाजिल हुई। क्या हो गई नाजिल कि वैज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़ना अजलहुन्ना फला तादुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिल मारूफ, यानी तुम नहीं रोक सकते उनको, तुम्हें नहीं रोकना चाहिए अगर
میاں بیوی دونوں راضی ہیں کہ وہ جو ہیں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت ماقل نے جو ہے یہ بات جو ہے اپنی بہن کو بھی اجازت دے دی، کیونکہ بہن بھی واپس ظاہر اپنی شوہر سے ہی مانوس تھی، وہ تو انہی کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، تو انہوں نے جو ہے ان کی شادی پھر انہی سے کر دی باقاعدہ نکاح کر کے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے کتنی بڑی بات ہے کہ بعض دفعہ خاندان جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے، اور جبکہ میاں بیوی جو ہیں وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ والی بھی بات اللہ تعالیٰ نے احکام میں ظاہر کر دی۔ اچھا، پھر فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اب دیکھیں کہ کہا کہ آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہے نا، اور کیا کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ہے نا، یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ صرف اس لیے رجوع کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اس کو زیادہ تنگ کرے۔ بھائی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تو انتقام اور ان کا جوش اور ان کا وہ بجھتا ہی نہیں ہے کہ میں تو اس عورت کو خوب تنگ کروں گا۔ تو اگر صرف تنگ کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں تو اس کو کہا کہ تم تو وہ تو تنگ ہوگی تم بھی تنگ ہوں گے، کیونکہ تم خود پریشانی میں مبتلا رہو گے۔ ہر انسان جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ دراصل اپنے ساتھ بھی برا کر رہا ہوتا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ تم گویا اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ نے شادیاں اس لیے تو نہیں رکھی تھی کہ ایک دوسرے کو تنگ کرو۔ تو الا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، کہ آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ 3 مرتبہ 3 سٹیجز میں ہونی چاہیے طلاق، 3 مہینے کا فرق ہونا چاہیے، مگر کوئی جو ہے اس کو اس طرح کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے مذاق اڑانا؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ طلاق دے دے 3 دفعہ، پھر باقاعدہ کسی کو مقرر کرے کہ بھائی تم شادی کر لو اس سے، اور کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کر لے، تو اب کسی دوسرے آدمی سے خود شادی کرائیں گے اور پھر اس سے کہیں گے اس کو طلاق دو تاکہ پھر خود اس سے شادی کرے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت ہی غلط طریقے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئے ہیں۔ باقاعدہ لوگ جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کوئی میاں بیوی کا تعلق ان کے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے اور وہ اگلے دن طلاق دے دیتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں ہیں اس طرح کی جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کرائے کا سانڈ کہا ہے ایسے شخص کو جو یہ حلالہ کرتا ہے، تو یہ حلالہ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں جو جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہیں، تمہارے لیے بہترین ہے یہ، تم عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ آف کورس دیکھیں، جب دو کہتے ہیں نا جب 2 برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہی ہیں نا، جب 2 آدمی رہتے ہیں مل کے، ہر ایک الگ جو ہے ماحول میں پلا ہوا ہوتا ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اختلاف تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان اختلافات کو جو ہے اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے اپنے درمیان کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سمجھوتے کا تعلق ہونا چاہیے، صبر کا ہونا چاہیے، اور یہ جگہ کہا ہے نا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بعض دفعہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تمہیں کسی چیز سے محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کی اچھی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں، کیونکہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے اچھی بری باتیں دونوں رکھی ہیں۔ تو پھر ہمیں فوراً ہی ایسے جو ہے نا طلاق کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے،
اور سب سے بڑی بنیاد جو ہے نا، دیکھیں شادی کو قائم رکھنے کی یہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو شادی 4 چیزوں کی بنیاد کی جاتی ہے. کسی کے حسب نسب کی وجہ سے کہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، کسی کے مال کی وجہ سے کہ وہ بڑی دولت مند ہے، اور کسی کے حسن کی وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہے، اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے کس کی دینداری کی وجہ سے. کہ تو پھر کہا کہ تم دیندار کو ترجیح دو. تو اگر دینداری کے ساتھ اور چیزیں بھی مل رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دینداری جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو چاہے لڑکی کے لیے آپ رشتہ ڈھونڈیں، کوئی اچھے لڑکے میں بھی 4 چیزیں دیکھیں، دینداری کو زیادہ فوقیت دیں. اگر آپ لڑکے کے لیے کوئی لڑکی دیکھ رہی ہیں تو بھی آپ خیال کریں ان 4 چیزوں میں دینداری کو فوقیت دیں. اصل میں جب ہم اس دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو آگے رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل جو ہیں دینداری میں بھی ہو سکتے ہیں مسائل، لیکن دینداری میں یہ ہوگا کہ بہرحال پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ گنجائش نکل آتی ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ حالات اتنے خراب نہیں ہوتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو یاد رکھو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موجود ہے اور وہ جانتا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر جو ہے وہ کرنا چاہیں نکاح دوسرے سے تو اس کو کرنے دو، ہے نا. ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم. اچھا آف کورس جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں عورتوں کی مرضی کی فوقیت ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو یہ بہت صحیح بات ہے، لیکن اس میں ماں باپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ صحیح اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اچھا بندہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لڑکی کے لیے ماں باپ ایک اچھا بر ڈھونڈ سکتے ہیں یا لڑکے کے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ آپس میں جو ہے باہمی رضامندی سے یہ معاملات طے ہونے چاہیے. ہوتا یہی ہے آج کل کا جیسے طریقہ ہے کہ بھئی سال بھر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، معلوم ہوا سال بعد شادی ہوئی، ہر طرح سے اطمینان ہو گیا، ہر چیز ان کو سمجھ میں آ گئی، اور پتہ چلو جی 2 مہینے بعد ہی ڈیورس ہو گئی. اس لیے کہ ساری چیزیں تو آپ جب کرتے ہیں باتیں تو پریٹینڈ کر رہے ہوتے، کوئی اپنی اصلی بات نہیں بتاتا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بھئی پہلے تو تم نے یہ کہا تھا اب تم یہ کہہ رہی ہو، وہ کہے گی پہلے تو تم نے یہ کہا تھا اب تم یہ کر رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے شادی کے میں. اور یہ کتنی بھی آپ بات کر لیں آپ کے لیے کوئی یہ کہ کتنے لوگوں سے بات کریں گے، کتنے لوگوں سے کتنا کریں گے. تو ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے شادی کے معاملات میں کہ شادیاں جو ہیں وہ ڈیورس ریٹ چونکہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت معاشرے میں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے، بہت تیزی سے ڈیورس ہو جاتی ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شادی جو ہمارے یہاں بڑی سمپل چیز ہوتی تھی مسلمانوں میں، اس کو جو ہے نا ایک پورا ڈرامہ بنا لیا گیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مال و دولت خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کے بعد وہ شادی جو چند دن چلتی ہے، چند مہینے چلتی ہے، چند سال کی تو اب آج کل نوبت آتی ہی نہیں ہے، تو بہت پہلے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو ہمیں جو ہے دین کو جو ہے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، دین کے حساب سے جو ہے وہ شادیاں کرنی چاہیے، اور شادی کی تقریبات بھی ہمیں جو ہے وہ سادی رکھنی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام دیے ہیں ہمارے لیے ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اس کا مذاق اڑانے والے نہ ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔